کن ضرورتوں سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جھوٹ تو بہت بڑا گناہ ہے، اس کو کبائر میں شمار کیا گیا ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور یہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین فرمایا گیا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، لہذا جھوٹ تو کبھی حلال نہیں ہوتا۔ البتہ جس طریقے سے حرام غذا ایک مضطر اور پریشان شخص، مجبور شخص کے لیے جو ہے بہت مجبوری میں جیسے حرام غذا حلال، یعنی اس کے لیے اجازت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے جان بچانے کے لیے حرام کا سہارا لے لے، مردار کھا لے، خنزیر تک کھا لے جان بچانے کے لیے، اگر جان پر جو ہے آ جائے، جان پر بن پڑے، تو ایسی صورت میں ایسے ہی کچھ مواقع ایسے آ جاتے ہیں کہ شریعت نے یہ دیکھا ہے کہ اگر جھوٹ سے کوئی بہت بڑا نقصان ٹل سکتا ہے اور نقصان کو اس سے دفع کیا جا سکتا ہے، تو وہاں پر جھوٹ کی شریعت نے اجازت دے دی ہے۔ یہ شریعت ہماری جان کی، ہمارے سماج میں مصالحات و صلح صفائی کی بڑی اہمیت دیتی ہے۔ اس لیے شریعت میں جن موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، ان میں 3 بڑے موقع ہیں جن میں بہت صفائی کے ساتھ اجازت دی گئی ہے، جس میں سے ایک ہے اہم موقع، 2 لوگوں کے درمیان، 2 گروپوں کے درمیان، 2 خاندانوں کے درمیان، 2 افراد کے درمیان جھگڑے اگر ہوں، ان میں نزاع ہو، کشاکشی ہو، شقاق ہو، تو ایسی صورت میں ان 2 لوگوں کے درمیان جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، ان کے درمیان صلح پیدا کرنے کے لیے، ان کے دلوں سے نفرت دور کرنے کے لیے جھوٹ کا اگر سہارا لیا جائے تو اس میں اجازت دی گئی ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر بھی فرماتے ہیں کہ سری جھوٹ نہ بولا جائے، ایسا جھوٹ بولا جائے جس کو توریہ بولتے ہیں۔ توریہ کے معنی آتے ہیں ایسا لفظ بولنا جس کے 2 معنی ہو، 2 رخا لفظ ہو، 2 معنی والا لفظ ہو۔ آپ کچھ معنی مراد لے رہے ہوں، سمجھنے والا کچھ معنی سمجھ رہا ہو، سمجھنے والا ایسے معنی سمجھے جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ یہی معنی مراد لے، اور اپنے دل کے اندر آپ دوسرے معنی مراد لیں۔ مثلا 2 لوگوں میں جھگڑا ہوا، اب آپ گئے دوسرے شخص کے پاس اور اس سے آپ کہنے لگے کہ بھائی وہ آپ سے فلانی بات پر جو فلانے سے جھگڑا ہو گیا تھا، وہ تو آپ کو بہت دعا دے رہا تھا اور بہت پچھتا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے ہم سب کو اللہ معاف کرے۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم، تو سارے مومنین کے لیے، تو اس میں وہ بھی آ گیا۔ تو یہ توریہ ہوا کہ آپ نے جو ہے یہ کہہ کر کے کہ تمہارے لیے دعا کر رہا تھا، حالانکہ مخصوص طریقے سے اس کے لیے تو وہ دعا نہیں کر رہا تھا، لیکن آپ نے ایک عام معنی مراد لیے اور اس کے دل کو یہ سجھانا چاہا کہ وہ آپ کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اس طرح کے جملے بولے جا سکتے ہیں کہ مثلا آپ نے یوں کہا کہ وہ تمہارا تو بہت زیادہ جو ہے اچھائیوں کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے، حالانکہ اچھائیوں کے ساتھ تذکرہ کرنا لڑائی سے پہلے کی بات ہے، وہ آپ نے اس موقع پہ جوڑ دیا، تو آپ کے دل میں تو یہ ہے کہ ہم پہلے والی بات نقل کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اور دوسرا سننے والے کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ اچھائی کا تذکرہ ابھی کر رہا ہوگا، اس سے اس کے دل میں نفرت کم ہوگی۔ تو غرض یہ کہ جھوٹ کا ایک موقع جو ہے سری جھوٹ سے بچتے ہوئے ایسی شکل اختیار کرنی چاہیے کہ وہ کھلا ہوا جھوٹ نہ ہو، جس کو سفید جھوٹ کہتے ہیں، بلکہ جو ہے توریہ کا انداز اختیار کرنا چاہیے تاکہ دلوں میں نفرت نکل سکے اور جو ہے محبتیں پیدا ہو سکیں۔ تو ایک تو موقع یہ ہے جس کو اصلاح ذات البین، آپس کی مصالحت اور آپس میں صلح صفائی اور آپس میں لوگوں کے دلوں کو جوڑنا، اور تو اس کے لیے جھوٹ بولنا کا، جھوٹ کا سہارا لینا شریعت میں جائز قرار دیا گیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی اسلام میں کتنی قیمت ہے، اور صلح صفائی کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، کہ اس کے لیے جھوٹ کا بھی سہارا لینے کے لیے اگر صلح صفائی کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑ جائے تو اس کی بھی اجازت دی گئی۔ دوسرا موقع جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی وہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا اظہار، اس لیے کہ میاں بیوی کے جھگڑے یہ خاندان کے جھگڑے میں تبدیل ہوتے ہیں، گھر کا جھگڑا نہیں رہتا، خاندان کا جھگڑا بنتا ہے، خاندان کے جھگڑے سے برادری کا جھگڑا بنتا ہے، پھر نوبتیں طلاق تک آتی ہیں، پھر جو ہے اور بھی بات بڑھتے اولاد بھی جو ہے اسی اختلاف کا شکار ہو کر کے ماں اپنی طرف اولاد کو کھینچتی ہے، باپ اپنی طرف کھینچتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا جو ہے معاشرہ، سماج جو ہے یہ ایک آگ کی لپٹوں میں، اختلاف کی آگ کی لپٹوں میں جھلس کر رہ جاتا ہے۔ شریعت نے اس کو بھی دور کرنے کے لیے کہا کہ شوہر کو
چاہیے کہ اختلاف کو بڑھنے نہ دے. بیوی سے اگر نفرت بھی دل میں بیٹھی ہوئی ہے تو ایسے بول بولے جس سے بیوی کے دل میں محبت جاگے. مثلا ظاہر کرے کہ بھائی مجھے تو تمہارے بغیر اچھا نہیں لگتا، حالانکہ وہ تو نفرت رکھتا ہے. یا مثلا جو ہے بیوی شوہر سے محبت کا اظہار ایسا کرے، یا اس طرح کے جملے بولے جس سے جو ہے محبتوں کا اظہار ہو. اگرچہ جھوٹی محبت ظاہر ہو رہی ہے، لیکن یہ جھوٹی محبت کے اظہار سے جو ہے مدد ملے گی جھگڑے کو ختم کرنے میں. تو میاں بیوی کے درمیان اتحاد اتفاق پیدا کرنے کے لیے، محبتوں کو جگانے کے لیے، محبتوں کو جو ہے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑ جائے تو اس کی بھی اجازت دی گئی ہے. تیسرا موقع جان بچانے کے لیے، یا یوں کہا جائے کہ جنگ کے موقع پر جس میں جان بچانے کا مسئلہ ہوتا ہے. مثلا جو ہے کوئی قیدی پکڑا گیا، قیدی سے پوچھا گیا تمہاری کتنی تعداد ہے، تمہارے فوج میں کتنے لوگ ہیں، تمہاری جو ہے مسلمانوں کے کتنی تعداد ہے. اب وہ کہیں پر موقع ہوگا تعداد کم بتانے کا، کہیں پر موقع ہوگا تعداد زیادہ بتانے کا. تو یہاں پر جھوٹ کا سہارا لے کر، کیونکہ حدیث پاک میں جنگ کو ایک چال قرار دیا گیا ہے، الحرب خدا یا خدا فرمایا گیا ہے کہ یہ جنگ جو ہے ایک چال بازی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بعض دفعہ سفر فرماتے تو منافقین جو ہے راز فاش نہ کر دیں تو کبھی آپ یوں فرماتے کہ صبح کو سفر پورب کی طرف سے کریں گے، اور آپ جب صبح اٹھتے آپ اپنا ارادہ بدل کر کے پچھم کی طرف سے کرنے لگتے. تو ممکن ہے کہ آپ رات کے وقت میں آپ کا ارادہ کچھ رہا ہو، یا جو ہلکا سا ارادہ رہا اس کا اظہار کر دیا، بعد میں یہ ارادہ پختہ کر کے آپ نے اس کو، جس کو توریہ جیسے کہا، تو اس انداز کی کوئی بات ہو. لیکن یہ ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس میں دشمنوں سے اپنی جانوں کا حفاظت کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر انفرادی طور پر اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ بولنا پڑ جائے جان بچانے کے لیے، تو بھی جھوٹ کا سہارا لے کر جان بچانا اسلام میں جان کی اہمیت ہے. تو یہ تین موقع ہوئے، ایک تو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانا، دوسرے میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا کرنا، تیسرے جان بچانے کے لیے یا جان جیسی چیز اعضاء کا نقصان ہے، کسی جسمانی اذیت اور ٹارچر سے بچنے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دینا جس سے جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے ان موقعوں میں کہ سری جھوٹ نہ ہونے پائے. اور اگر سری جھوٹ بھی ہو جائے تو بعض علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے. تو یہ شریعت میں تین موقع بتلائے گئے کہ یہ ضرورت کے موقع ہیں، اور جن چیزوں میں جھوٹ کی اجازت دی گئی بڑی اہمیت کی چیزیں ہیں وہ. اس لیے اگر جھوٹ کے ذریعے سے ان کو حاصل کیا جا سکے تو ان کو حاصل کرنا چاہیے، صلح صفائی کو، میاں بیوی کے درمیان محبت کو اور جان کے تحفظ کو. یہ موقع ہیں جس میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اور اللہ کے یہاں اس پہ گناہ نہیں پڑے گا، ورنہ جھوٹ تو اپنے آپ میں بہت بڑا گناہ ہے.